سامعین اور ناظرین، دیوبندی حضرات کے نہایت ہی شعلہ بیان مقرر جو خود کو اہل سنت ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ در حقیقت دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر امام حسن حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل کیا تھا، ان کے گھر والوں کا ریئیکشن کیا تھا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت شہید ہو گئی، اور آپ کی شہادت کے بعد حضرت حسن بھی زندہ ہیں اور حضرت حسین بھی زندہ ہیں، اور جنازہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا۔ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے، تشیع جوانوں سے سوال ہے، بڑوں سے نہیں، بڑے اہل نہیں ہیں۔ سوال یہ کہ شہادت علی المرتضیٰ کے بعد دوسرا رمضان جب آیا، 21 رمضان کا دن آیا، تو حضرت حسن نے کیا اور حضرت حسین نے کیا، جو انہوں نے کیا وہی دین ہے، بتا دو۔ روڈ پہ نکلے، چوک پہ نکلے، بازار میں آئے، غم کا اظہار کیا، ماتم کیا، نوحہ پڑھا، قصیدہ پڑھا، کیا کیا؟ کچھ تو کیا ہوگا جو تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہوگا۔ کھولو تاریخ کا سینہ، کھولو، لکھا ہوا پڑھ کر سناؤ کیا کیا تھا۔ حضرت علی کو تو سب ماننے والے ہیں، حسن حسین کو بھی سب ماننے والے ہیں، تم بھی مان لو، ہم بھی مان لیتے ہیں، چلیں بات کریں۔ ان نے مرثیے کتنے کہے، ان نے نوحے کتنے پڑھے، ان نے فلاں کتنا کیا، ان نے جلوس کتنے نکالے، مجلسیں کتنے کی، فلاں کتنا کیا، تم بتا دو، تم ان سے اپنا کلمہ بتا دو، ہم ان سے اپنا کلمہ بتا دیتے ہیں۔ بڑوں پر کیوں نہیں آتے؟ گزرے ہوئے پر کیوں نہیں آتے؟ قریبیوں پر کیوں نہیں آتے؟ ساتھ چلنے والوں پر کیوں نہیں آتے؟ جو شریک تھے ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ان کی کیوں مانتے ہو؟ اہل بیت سے محبت کرنے والوں، اہل بیت کی محبت تو ایمان کی علامت ہے، اہل بیت کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں اس دل میں ایمان کی حلاوت نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت کی محبت کا طریقہ کیا ہے؟ جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں، یہ طریقہ ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، حضور سے صرف محبت کا دعویٰ مت پڑھو، فَاتَّبِعُونِی کا تابعداری کرو، میری اتباع کرو، میری بات مانو، میری جو میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھو، جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھو۔ یہ کرو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تب محبت کرے گا۔ آج آپ کو ایک مشہور و معروف کتاب الدمعۃ الثاقبہ، جسے محمد باقر دہشتی بہبانی نجفی نے لکھا ہے، سے حوالہ پیش کرنے لگا ہوں، جو ولی الاثر ٹرسٹ سے چھپی ہے، جلد اس کی اول اور صفحہ نمبر 471 ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مقتل ابو مخنف کے مطابق ساسا ابن سوہان کہتا ہے کہ میری موجودگی میں کوفہ کا معروف ایسر نامی جراح آیا۔ جب اس نے امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کا زخم دیکھا تو رو دیا اور دست بستہ عرض کی، قبلہ آپ جو وصیت کرنا چاہیں وصیت فرما لیں، زخم بھی اگرچہ گہرا ہے لیکن جس زہر سے تلوار کو زہر آلود کیا گیا ہے، یہ وہ زہر ہے جس کا ایک ذرہ اگر دریا میں ڈالا جائے تو 1 میل تک آبی جانور تڑپ کر باہر آ جائیں۔ جو ہی ایسر نے یہ بات کی، پردہ کے اندر سے ماتم کا ایک طوفان اٹھا اور واہ علیہ ہو واہ محمدہ ہو کی دلدوز صدائیں بلند ہوئیں۔ جی فاروقی صاحب، پردہ کے اندر سے مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے حرم کے اندر سے ماتم کا طوفان اٹھ گیا، اور اے علی اور اے محمد کی دلسوز آوازیں بلند ہوئی ہیں، اور آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت پر ان کے گھر والوں کا، ان کے اہل خانہ کا، ان کے اہل حرم کا کیا ریئیکشن تھا۔ اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 474 پہ لکھا ہے کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں وقت اذان کا انتظار کرنے لگی، جب وقت قریب ہوا میں آفتابہ میں پانی لے کے آئی، بابا علی کو جگایا، انہوں نے تجدید وضو کی، امامہ سر پہ رکھا، ابا کندھے پہ ڈالی اور دروازہ سے باہر آئے۔ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو کسی معتقد نے بطخوں کا ایک جوڑا دیا تھا، جو ہی بطخوں نے آپ کو باہر جاتے دیکھا تو بے تحاشا چیخنا شروع کر دیا، اور بار بار آپ یعنی امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کے دامن ابا سے لپٹنے لگی، تو امام علی علیہ الصلاۃ والسلام میرے بابا نے فرمایا، ہاں ہاں
اب تم نوحہ خوانی کر لو، پھر تمہارے ساتھ اور بھی شریک ماتم ہو جائیں گے۔ جی اورنگزیب فاروقی صاحب، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ تمہارے یعنی بدخوں کے ساتھ اور بھی شریک ماتم ہو جائیں گے۔ تو آئیے آج سے آپ بھی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کی شہادت میں شریک ماتم ہو جائے۔ امام کے اہل خانہ تو ماتم کر رہے ہیں اور جانور بھی ماتم کر رہے ہیں، لیکن آپ کیسے انسان ہیں کہ آپ ماتم نہیں کرتے بلکہ ماتم کے خلاف فتوے لگا رہے ہیں۔ اور اسی کتاب الدمۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ نمبر 476 میں لکھا ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام محراب میں آئے، نوافل صبح شروع کی، جب اس خبیث یعنی عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مصروف نوافل ہو گئے ہیں، تڑپ کر اٹھا، آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس ستون کے قریب آیا جہاں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام مصروف نماز تھے۔ آپ دوسری رکعت کے دوسرے سجدہ میں جا رہے تھے کہ اس خبیث عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کو لہرا کر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر وار کیا۔ تلوار اسی جگہ پڑی جہاں جنگ خندق میں عمرو ابن عبد ود کی تلوار نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام پر زخم لگایا تھا۔ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرب لگی تو آپ نے انتہائی صبر کا مظاہرہ کیا اور آہستہ آہستہ جھکتے چلے گئے اور فرماتے تھے بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ ھذا ما وعدنا اللہ و رسولہ و صدق اللہ و رسولہ فزت برب الکعبہ۔ پھر فرمایا مجھے ابن ملجم نے قتل کر دیا ہے، لوگوں خیال رکھنا بھاگنے نہ پائے۔ مسجد میں ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ اور سامعین، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 477 میں لکھا ہے کہ مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے گئے۔ حضرت علی فرش مسجد سے مٹی لے کر جبین پر لگانے لگے، زمین لرزنے لگی، مسجد کے دروازے ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جب لوگ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو اس وقت اپنی عبا سے سر کو باندھ رہے تھے۔ ملائکہ نے آسمان پر واویلا شروع کیا، سیاہ آندھی چلنے لگی۔ جبرائیل علیہ السلام نے زمین و آسمان کے مابین نوحہ پڑھا، جس سے کوفہ کا ہر باسی تڑپ کر اٹھ بیٹھا۔ خدا کی قسم، ہدایت کا ستون گر گیا، باخدا آسمان کے تارے گہن زدہ ہو گئے، باخدا عروۃ الوثقی ٹوٹ گئی، برادر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل ہو گیا، وصی رسول قتل ہو گیا، علی مرتضی قتل ہو گیا، خدا کی قسم سید الاوصیاء مارا گیا، اسے سیاہ بختوں کے سیاہ بخت نے شہید کیا ہے۔ جب ام کلثوم اور سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا نے جبرائیل علیہ السلام کا مرثیہ سنا تو منہ پیٹ لیا، سر میں خاک ڈال لی، فریاد کی واہ اباتا ہو، واہ علیہ ہو، واہ محمد ہو، واہ سیدہ ہو۔ پھر بھائیوں کے پاس آئیں، وہ پہلے ہی مرثیہ جبریل سن کر رو رہے تھے۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہن زینب سلام اللہ علیہا، ذرا حوصلہ کرو، ہمیں مسجد میں جانے دو۔ جب دونوں شہزادے مسجد میں آئے تو ہر طرف لوگ مصروف گریہ زاری تھے اور واہ امامہ ہو، واہ امیر المومنین ہو کی فریادیں کر رہے تھے۔ اسی کتاب دمعۃ الثاقبہ کی جلد 1 صفحہ نمبر 483 میں لکھا ہے کہ جب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہونے لگے تو آپ نے سیدہ زینب صلوات و سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اچھا اب خدا حافظ، میرا آخری سلام۔ پھر فرمایا علیکم السلام یا رصد ربی لمثل ھذا فلیعمل العاملون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ یہ پڑھ کر آپ قبلہ رخ ہوئے، پیشانی پر پسینہ کے چند قطرے موتیوں کی طرح نمودار ہوئے اور آپ نے آنکھیں بند کی، پاؤں سیدھے کیے، دونوں بازو دراز کیے اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد ان علی ولی اللہ ووصی رسولہ، اور امام علی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہو گئے اور گھر میں کوہرام اور ماتم مچ گیا۔ تمام کوفہ کے گلی کوچوں میں صدائے ماتم بلند ہوئی۔ اہل کوفہ، مرد، عورتیں اور بچے گروہ در گروہ ماتم کرتے ہوئے آنے لگے، اور جناب حسنین علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل دیا۔ جی اورنگزیب فاروقی صاحب، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شہادت دی ہے اس میں خود اپنی ولایت کی گواہی دی ہے، اور ان کی شہادت پر گھر میں کوہرام اور ماتم مچا ہے، بلکہ کوفہ کے گلی کوچوں میں، کوفہ کی سٹریٹس میں ماتم کی آواز بلند ہوئی ہے، اور کوفہ کے مرد، عورتیں اور بچے جوک در جوک، گروہ در گروہ ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں۔ اور سامعین، اسی کتاب معالی الصبتین جلد 1 صفحہ نمبر 486 میں لکھا ہے کہ امالی شیخ صدوق میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید ابن صفوان سے مروی ہے کہ جس دن حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے، اس دن کوفہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو، اور کوئی گلی یا کوچہ ایسا نہ تھا جس میں رونے والوں کی کمی ہو۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت کوفہ میں کوئی ایسا گھر نہ تھا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو۔ سامعین، جب کوئی گھر ایسا نہ بچا جس میں صف ماتم نہ بچھی ہو، تو یقیناً امام حسن حسین علیہ السلام جن کے بابا کی شہادت تھی وہاں پر بھی صف ماتم بچھی ہوگی۔ اور اورنگزیب فاروقی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی شہادت پر امام حسین علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کا رد عمل کیا تھا؟ اسی کتاب الدمعۃ الثاقبہ جلد 1 صفحہ نمبر 487 میں لکھا ہے کہ بحار الانوار میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی موت پر زمین و آسمان 40 دن تک روتے ہیں، اور عالم کی موت پر 40 ماہ روتے ہیں، اور نبی کی موت پر ارض و سما 40 برس روتے ہیں۔ یا علی، تیری موت پر کائنات 40 برس تک روتی رہے گی۔ ابن عباس علیہ السلام سے مروی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد آسمان سے 3 دن تک خون کی بارش ہوتی رہی۔ سامعین، اورنگزیب فاروقی کے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو مزید ویڈیوز میں دیکھنے اور سننے کو ملتے رہیں گے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ منکرین ماتم کو ہدایت نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔